کیا ہوا؟ کیوں بدحواس ہو گئے؟ انسپکٹر جبران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جناب وہ مڑتے ہوئے اٹک کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آخر بات کیا ہے؟ انسپکٹر نے کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ جناب وہ اس نے پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ انسپکٹر اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، گھبراؤ مت، اپنی الجھن سے مجھے آگاہ کرو۔ انسپکٹر صاحب، وہ چاقو خول سے غائب ہے۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کی خبر دے رہی ہے، چنگیزی نے فکرمند لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی درخت سے لٹکے چاقو کے خول کو گھور رہا تھا۔ تم اس چاقو سے کیا کام لیتے ہو؟ انسپکٹر نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب، میں اس لمبے تیز چاقو سے لکڑیوں کی چھوٹی موٹی تراش خراش کا کام لیتا ہوں، اس کے علاوہ پھل وغیرہ کاٹنے کے کام بھی آ جاتا ہے۔ انسپکٹر چند لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی تیز نظریں اس کی باطنی کیفیات کا عکس لے رہی ہوں۔ پھر محویت ختم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنگیزی متفکر انداز میں تھکے تھکے قدم اٹھا کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ نڈھال سا تھا، انسپکٹر کی آمد بلا سبب تو نہیں ہو سکتی، ضرور کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کیا یہی وہ چاقو ہے؟ انسپکٹر جبران نے تیزی سے پولیس بیگ سے چاقو نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ چنگیزی یہ دیکھ کر اچھلا اور پھٹی پھٹی نظروں سے چاقو کو گھورنے لگا، جس پر لگا ہوا خون ابھی بھی پوری طرح سیاہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دم کانپ اٹھا اور اپنی کرسی پر توازن کھو کر بمشکل سنبھلا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور پھیلی ہوئی آنکھیں چاقو پر مرتکز تھیں۔ یہ ہمیں جائے واردات سے ملا ہے، جہاں تالاب کے کنارے مسٹر سورج خان کے ملازم چاند خان کو اس چاقو سے قتل کر کے چاقو جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ انسپکٹر جبران نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ قتل؟ وہ ہڑبڑا کر پھر اچانک ہی سنبھلا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، کسی نے شاید مجھے پھنسانے کے لیے یہ چکر چلایا ہے۔ تم خود بھی تو قاتل ہو سکتے ہو، تم نے سورج خان کو دھمکی دی تھی کہ اپنے نوکر کو لگام ڈالے ورنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، انسپکٹر نے اسے سرد لہجے میں گھورتے ہوئے کہا۔ چنگیزی سرد آہ بھر کر سورج خان پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتا ہوا بولا، انسپکٹر صاحب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ سورج خان صاحب سے میری کوئی ذاتی رنجش نہیں، ان کا نوکر چاند خان عورتوں پر بری نگاہ رکھنے والا لڑکا تھا، اس نے میری بیوی کو بھی پھسلانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں نے غصے کے عالم میں یہ الفاظ کہے ضرور تھے، مگر میں نے اسے نہیں مارا۔ اگر میں قتل کا مرتکب ہوتا تو چاقو کیوں جائے وقوعہ پر پھینکا تھا، چنگیزی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، سورج خان چلا اٹھا، یہ شخص جھوٹا، مکار اور قاتل ہے، اس نے میرے معصوم نوکر کا لہو بہایا ہے، اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں جب اس نے چاند کے سینے میں خنجر اتارا تو اس نے دور سے مجھے گاڑی میں آتے دیکھا اور بدحواس ہو کر چاقو پھینک کر بھاگ نکلا۔ میں نے ایک سیاہ سایہ جھاڑیوں کے اوٹ میں گھستے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ چنگیزی اس وقت بھی سیاہ لباس ہی پہنے ہوئے ہیں، میں نے اپنی تحریری بیان میں بھی یہی لکھا ہے۔ سورج خان نے زہرخند لہجے میں ایک جلتی نگاہ چنگیزی پر ڈالی۔ جناب والا، یہ صرف اور صرف سازش ہے، چنگیزی ہذیانی لہجے میں بولا۔ اس کی بیوی بھی معاملے کی نزاکت بھانپ کر قریب چلی آئی۔ انسپکٹر جبران کچھ سوچ کر اس کی بیوی سے مخاطب ہوا، آپ کا نام؟ میرا نام شبانہ چنگیزی ہے، عورت نے گھبرائے بغیر جواب دیا۔ انسپکٹر نے محسوس کیا کہ عورت اعتماد سے بھرپور مضبوط اعصاب کی مالک ہے، گھبراہٹ کی کوئی شکن اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ مسز چنگیزی، آپ کے شوہر صبح سے اب تک گھر میں ہی کام کرتے رہے ہیں یا باہر بھی گئے تھے کوئی 1 گھنٹہ قبل؟ انسپکٹر نے اپنی تیز نظریں عورت کے چہرے پر مرتکز کر دیں۔ عورت نے چنگیزی کی طرف دیکھا اور خفیف سا اشارہ پا کر بولی، ہاں، یہ کچھ دیر کے لیے 1 گھنٹہ قبل اپنی بکریوں کو گھر لانے کے لیے باہر گئے تھے اور انہیں لے کر واپس لوٹ آئے تھے کیونکہ آج ملازمہ چھٹی پر ہے، اس نے بڑی روانی سے بیان دیا۔ انسپکٹر جبران ٹہلتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا، پھر روک کر دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس لڑکے کی طرف کیوں متوجہ ہوئیں؟ یا اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے؟ معاف فرمائیے، یہ ایک نجی سوال ہے، لیکن قتل کی سنگین واردات کے پیش نظر میں سارا پس منظر معلوم کرنا چاہتا ہوں، انسپکٹر نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ عورت نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر ایک جلتی ہوئی نگاہ اپنے خاوند اور پھر سورج خان پر ڈالی، پھر اس کے لب متحرک ہوئے۔ انسپکٹر صاحب، یہ صرف اور صرف غلط فہمی ہے، ایک الزام ہے کہ میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، حالانکہ اصل قصہ صرف یہ ہے کہ اس لڑکے کی شکل و صورت میرے مرحوم بھائی اختر سے کچھ ملتی جلتی تھی، اس لیے میں کبھی کبھار اس لڑکے سے ہنس بول لیا کرتی تھی، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا،
میرا خاوند بھی غلط فہمی میں بدظن ہوا اور مجھے مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ آپ خاص طور پر اس لڑکے سے تالاب کے کنارے کیوں ملنے جایا کرتی تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ملنے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تالاب میں مچھلیاں موجود ہیں اور مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق ہے۔ میں فارغ وقت میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے تالاب کے کنارے بیٹھ جاتی ہوں۔ چاند اپنی مالکن کا سودا سلف لانے کے لیے اس طرف سے گزرتا تھا، اور پھر کیوں نہ گزرتا کہ آنے جانے کا یہی واحد رستہ ہے جو آگے جا کر مین روڈ سے مل جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے خاوند کو اس دلچسپی سے آگاہ کیا تھا کہ چاند کی شکل آپ کے مرحوم بھائی سے ملتی جلتی ہے؟ انسپکٹر جبران نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، مسز چنگیزی ہنکارا بھرتی ہوئی بولی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ جو کچھ بھی ہے، غیر لڑکے سے تمہارا ملنا مجھے گوارا نہیں، لیکن میں چونکہ ماضی میں ایک ٹی وی آرٹسٹ رہ چکی ہوں اور چھوٹی چھوٹی پابندیوں کی قائل نہیں، اس لیے خاوند کی مار کے باوجود ملتی رہی۔ ایک چور، ڈکیت، مجرم سے ایک ٹی وی آرٹسٹ کی شادی کیسے ہو گئی؟ کیا یہ ایک عجیب سا ملاپ نہیں؟ انسپکٹر نے اسے مزید کریدا۔ انسپکٹر صاحب، آپ تو بالکل ہی ذاتیات پر اتر آئے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا موجودہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال میں پھر بھی بتاؤں گی۔ میرے خاوند نے میری اداکاری کو ایک ڈرامے میں بہت پسند کیا تھا اور یہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں ان سے ملنے کے لیے نیچے اترنے لگی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسل گیا۔ چنگیزی پھولوں کا دستہ پھینک کر تیزی سے اوپر آئے۔ زینہ میرے پاؤں سے نکل چکا تھا۔ میں چیخ مار کر نیچے گری۔ انہوں نے بروقت مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور میں موت کے منہ سے نکل کر ان کی باہوں میں جھول گئی۔ اس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چنگیزی اپنی تعریف سن کر دھیرے سے مسکرایا۔ کیا چاقو پر میری انگلیوں کے نشانات موجود ہیں؟ چنگیزی نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ نہیں، تمہاری انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، لیکن کسی اور کے بھی نہیں پائے گئے۔ قاتل نے دستانے استعمال کیے تھے۔ انسپکٹر عمران نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی لباس کی جھلک دیکھی تھی جو آدمی جھاڑیوں میں چھپ کر غائب ہو گیا تھا۔ سورج خان نے ناپسندیدگی سے چنگیزی کو گھورتے ہوئے اشارہ کیا۔ یہ خواہ خواہ کی الزام تراشی ہے جو سورج صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کیا سیاہ لباس کوئی دوسرا شخص نہیں پہن سکتا؟ انسپکٹر صاحب، میں آج گھر سے باہر نکلا تھا لیکن اپنی بکریوں کو لے کر واپس لوٹ آیا تھا۔ انسپکٹر جبران چند لمحے چنگیزی کو سرتپا دیکھتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ فی الحال قتل کا شبہ تمہاری طرف ہی جا رہا ہے۔ تم اس لڑکے کو اپنی ازدواجی زندگی کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بات الجھن پیدا کر رہی ہے کہ آلۂ قتل جائے واردات کے قریب ہی مل گیا اور درخت کی شاخ پر چاقو کا خول بھی بدستور موجود ہے۔ یہ نقطہ تمہارے حق میں جاتا ہے، مگر تم کسی حال میں بھی یہاں سے بھاگنے یا روپوش ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم خود اپنے مجرم ہونے کا ثبوت دو گے۔ ہم چلتے ہیں۔ سورج خان کی ناتوس نظروں سے چنگیزی کی طرف دیکھتا ہوا انسپکٹر کے پیچھے ہو لیا۔ چنگیزی بھی اس کے تیور بھانپ کر اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھنے لگا۔ انسپکٹر جبران سورج خان کے ساتھ چاند کی سفید چادر سے ڈھکی میت کے پاس سے گزر کر کرن کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو لرز رہے تھے۔ ایک ملازم کی موت کا اتنا صدمہ پہلی بار دیکھا ہے، انسپکٹر جبران نے دانستہ ایسا کہا۔ ملازم نہیں انسپکٹر صاحب، بیٹا کہیے۔ میں اسے اپنا بیٹا ہی تصور کرتی تھی، اپنا خون، اپنا لخت جگر۔ کیا یہ منطقی لحاظ سے درست ہے؟ اس نے کرن کی غمزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ بعض رشتے بدنی و خونی نہ ہونے کے باوجود بڑے مستحکم ہوتے ہیں۔ کیا دوست دوستوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ ان کے لیے جان و مال کی قربانیاں نہیں دیتے؟ یا آفیسرز اپنے بعض ماتحتوں کو اپنے بھائیوں جیسا خیال نہیں کرتے؟ پھر کیوں ایک عورت اپنے پالے ہوئے ملازم کو اپنا بیٹا تصور نہیں کر سکتی، جبکہ وہ اس کے ہر معیار پر پورا اترا ہو، جس نے اپنے آپ کو شرافت، اخلاق اور خدمت کی حدوں کے اندر ہی مقید رکھا ہو؟ میں نے تو اس کے لیے ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی۔ میں آپ کے جذبات سے اختلافات نہیں کرتا، لیکن ایک نوجوان لڑکے سے زیادہ جذباتی وابستگی آپ کے خاوند کے لیے کسی نہ کسی طور تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ انسپکٹر نے اس بار دونوں میاں بیوی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب، آپ سراغ رساں ہیں، آپ کوشش کیجئے اور میں بھی قاتل کو بے نقاب۔ کرن بے تابی سے بول اٹھی۔ انسپکٹر صاحب، کچھ پیش رفت ہوئی؟ ہاں کرن صاحبہ، کچھ سراغ ملا ہے، لیکن میں ابھی کسی پر مکمل شبہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس نے ڈائری نکالتے ہوئے سورج خان کے سامنے اخبار کے اوپر ڈال دی۔ سورج صاحب، اس ڈائری کی عبارتیں باواز بلند پڑھ ڈالیے۔ سورج خان نے چونک کر ڈائری کو دیکھا۔
اور پھر مضطرب لہجے میں پوچھا، انسپکٹر صاحب یہ کس کی ڈائری ہے؟ آپ کے ملازم چاند کی۔ انسپکٹر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ سورج خان نے الجھن زدہ تاثر کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، ڈائری اٹھائی اور عبارتیں پڑھنے لگا۔ مالک مجھ سے ناراض رہتے ہیں، وہ شک و شبہ کرتے ہیں کہ میں مالکن کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہوں، ان کے عشق میں مبتلا ہوں، اس لیے گھر چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں۔ سورج خان کے چہرے پر غصے اور جلاہٹ کے آثار صاف دکھائی دینے لگے۔ اس نے ڈائری میز پر پٹک دی۔ انسپکٹر صاحب یہ سب اس بے وقوف کی اپنے منفی خیالات ہیں جو اس نے ڈائری میں درج کر دیے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں، میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ انسپکٹر عمران نے ڈائری اٹھائی اور کرن کو تسلی دے کر باہر نکل آیا۔ کارپینٹر چنگیزی صبح کی سیر کرتا ہوا آج دور نکل آیا تھا۔ وہ سرسبز جھاڑیوں، پھولوں کے تختوں اور چھوٹی سی نہروں پر بنے پل سے گزرتا ہوا وہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سورج خان کے فارم ہاؤس سے ملے ہوئے پرانے قبرستان کی حدود میں چلا آیا۔ یہاں اس کی والدہ مرحوم کی پختہ قبر موجود تھی۔ چنگیزی صبح کی سیر کے بعد اپنی والدہ کی قبر پر کبھی کبھی حاضری دے دیا کرتا تھا۔ آج وہ قبرستان کے باہر ایک پودے سے تازہ پھول نوچ کر لے آیا تھا۔ وہ والدہ کی پختہ قبر پر جھکا ہوا کچھ غمگین اور افسردہ سا تھا۔ اس نے فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، پھول قبر پر پھیلائے۔ اس وقت اس کی گھومتی ہوئی نگاہ قریب ہی بننے والی نئی قبر پر جم کر رہ گئی، جس کو بڑے خوبصورت انداز میں عمدہ ٹائلوں کے ساتھ پختہ کیا گیا تھا، اور قبر پر رنگ رنگ کے بہت سے پھول چادر کی صورت میں پھیلا دیے گئے تھے۔ سرخ سرخ پھول دیکھ کر چنگیزی کے دل میں آگ سی لگ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے قبر کے سراہنے لگی، خوبصورت سنگ مرمر کی تختی کو دیکھنے لگا۔ قبر پر چاند خان کا نام لکھا دیکھ کر تیز سے بڑبڑاتا ہوا قریب چلا گیا۔ قبر پر تھوکا اور ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کے قریبی درخت کی آڑ سے انسپکٹر جبران باوقار انداز سے چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر رک گیا۔ اس نے سرد لہجے میں چنگیزی کو گھورتے ہوئے کہا، انسان کو اتنا گھٹیا اور کمینہ پن ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کسی کی قبر پر تھوکنا حد درجے کی گری ہوئی حرکت ہے۔ وہ میری بیوی کو ورگلا رہا تھا، میرا غصہ فطری عمل پر مشتمل ہے۔ چنگیزی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیوں شک کے کانٹوں سے اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہو؟ اس کی خوبصورتی میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہر آدمی خواہ بیچارے کے متعلق دل میں خار رکھتا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چنگیزی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تم جا سکتے ہو لیکن گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ چاند کے سب سے بڑے حریف تم ہی ہو، جس نے واشگاف الفاظ میں سورج خان کو دھمکی دی تھی۔ انسپکٹر عمران نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتے ہو لیکن جیسے ہی ثبوت ملا تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئے۔ چنگیزی خوف اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں آگے بڑھ گیا۔ انسپکٹر جبران نے اسے گھر سے باہر نکلتے ہی نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے فون پر ایک کانسٹیبل اسرار کو ہدایت کی کہ چنگیزی کے گھر کے باہر چھپ کر اس کی نگرانی کرے۔ آج سورج خان اپنی سالگرہ کی تیاری کر رہا تھا۔ عمارت کے عقب میں واقع باغ میں شامیانے، کیٹرنگ کا سامان اور رنگین روشنیاں نصب کرنے والے افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ باغ کے دوسرے سرے پر شہر کے بہترین باورچی عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کرنے میں جٹے ہوئے تھے۔ سورج خان اور اس کی بیگم کرن انتظامات دیکھتے ہوئے مزید ہدایت اور احکامات جاری کر رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد سپہر کے وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ سورج خان سنہری لباس پہنے، سنہری کمانی والی اینک لگائے جگمگا رہا تھا، جبکہ کرن نارنجی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ سورج خان مسکراتے ہوئے تحائف وصول کر رہا تھا۔ خواتین کی بھی کافی تعداد نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے اکثر سورج خان سے خاصی بے تکلفی سے ملی۔ کرن نے انہیں ناپسندیدگی سے دیکھا، لیکن وہ سورج خان کی رنگین مزاجی سے واقف تھی۔ کچھ دور انسپکٹر جبران اور اس کے ساتھی مہمانوں اور ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ روشنیوں اور کھنکتے کہکوں میں کیک کٹا، کھانے کا دور چلا، پھر مہمان رخصت ہونے لگے۔ اچانک موبائل فون کان سے لگائے سورج خان کرن سے دور ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن، تشویش اور اضطراب کے آثار تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ انسپکٹر جبران اس درخت کے چوڑے گول تنے کے دوسری طرف موجود ہے اور فون پر ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ سورج خان تیز تیز چلتا ہوا باغ کے آخری حصے کی طرف جانے لگا تو انسپکٹر بھی اس کے تعاقب میں ہو لیا۔ سورج خان اور کرن الصبح مری سیر کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ سورج خان کا ایک دوست ڈاکٹر اجمل خان، جو لندن میں رہائش پذیر تھا، آج کل مری میں مختصر دورے پر آ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بے اولاد جوڑوں کے علاج کا بڑا ماہر تھا۔ دونوں اپنے معائنے اور علاج کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے تھے۔
سورج خان نے مری کے شاندار ہوٹل میں اپنے لیے کمرہ بک کروا لیا تھا۔ کرن اس کی شرٹس سفری بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اچانک ایک نیلے رنگ کی شرٹ اس کے ہاتھ میں پھیل گئی۔ اس کی نگاہ اس کے ٹوٹے ہوئے بٹن پر جم کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنے پرس کے اندرونی جیب میں کوئی شے تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ شے اس کی 2 انگلیوں میں سمٹ کر سامنے آ گئی اور اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں حیرت اور استعجاب سے کچھ اور پھیل گئیں۔ اس نے چاند کی لاش کے قریب سے اٹھایا آدھا ٹوٹا ہوا بٹن سورج خان کی شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے اور اس پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ شرٹ کو پھٹی پھٹی نظروں سے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر پرعزم انداز سے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا۔ عین اسی لمحے سورج بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کرن نے اسے ناگوار نظروں سے گھورا اور ہاتھ میں موجود شرٹ بٹن سمیت میز پر پھیلا دی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر غضب کے آثار دیکھ کر سورج خان چونک کر آگے بڑھا۔ بیگم کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح گھور رہی ہو؟ جیسے مجھ سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، ہاں بہت بڑا جرم۔ آپ نے میرے منہ بولے بیٹے کو حسد، شک اور بغض کی وجہ سے قتل کر دیا ہے، ازدواجی زندگی کا کانٹا سمجھ کر، حالانکہ وہ تو معصوم تھا، بالکل بیٹوں جیسا۔ کیا بک رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سورج خان غصے سے گرجا۔ ادھر آؤ۔ کرن کا لہجہ زہریلا تھا۔ وہ میز پر بچھی شرٹ کے قریب چلا آیا، پھر اس کی نگاہیں پھیل گئیں، ان میں خوف اور سراسیمگی سمٹ آئی۔ اس شرٹ کا آدھا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور آدھا ٹوٹا ہوا خون آلودہ حصہ مجھے چاند کی لاش کے پاس سے پڑا ہوا ملا تھا۔ میں نے وہ اٹھا لیا تھا کہ میں قاتل کو خود تلاش کروں گی، سو آج میں نے اسے تلاش کر لیا۔ کرن کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی مانند سورج کے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ سودا سلف لینے اسی وقت پر باہر جاتا ہے؟ تم نے چنگیزی کا چاقو چرا لیا تھا، تم نے اپنی گاڑی ٹکرا کر اس کے بائک الٹ دی، پھر چاقو سے اس پر حملہ کر دیا۔ اسی ہاتھا پائی میں تمہاری قمیض کا کمزور بٹن آدھا ٹوٹ کر گر پڑا۔ تم چاند کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے داستانے پہن رکھے تھے، چاقو جھاڑیوں میں پھینک کر تم نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ یہ ہے ساری کہانی۔ کرن کی کاٹ دار آواز نے سورج خان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، وہ یکدم بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ کرن، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اسے بھول جاؤ، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا اور نہ دوبارہ یہ بات کرنا، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا ملازم تھا اور میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ خیال کرو۔ اگر تم نے انسپکٹر کو بتا دیا تو بیوہ کہلاؤ گی، اس نے منت کی۔ نہیں، میں انسپکٹر کو بتاؤں گی کہ تم میرے شوہر ہو، مگر وہ میرا بیٹا تھا، میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی، کرن چلا کر بولی۔ پھر تو تمہیں بھی چاند کے پاس جانا پڑے گا۔ سورج خان پھنکارتا ہوا آگے بڑھا اور پھلوں کی ٹرے کے پاس رکھا ہوا چاقو اٹھا لیا۔ کرن سہم کر پیچھے ہٹی۔ سورج خان 2 قدم آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک بے آواز فائر ہوا۔ سورج خان کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت انسپکٹر جبران بیڈ روم کی کھڑکی کے بھارے پردے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، انسپکٹر نے سورج خان کو حکم دیا۔ اسی وقت کمرے میں وسل کی آواز سنائی دی۔ انسپکٹر نے بیرونی دروازے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اندر لے آؤ۔ کانسٹیبل اسرار سورج خان کی ملازمہ نجمہ کا بازو مروڑتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کے ساتھ رؤف بھی تھا، جس کے ہاتھ میں رومال میں لپٹا ہوا ریوالور تھا۔ سر، یہ اندر فائر کرنا چاہتی تھی، ہم نے اسے عین موقع پر گرفتار کر لیا ہے، اسرار نے نجمہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ مسز سورج، آپ کے جذبات قانون کے متعلق قابل قدر ہیں۔ آپ نے بھی قاتل کو بے نقاب کیا اور میں نے بھی عین موقع پر پکڑا۔ آپ کا خاوند کئی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے اسے سالگرہ کے بعد باغ کے ویران حصے میں بلا کر اسے کہا تھا کہ وہ اسے شادی کر لے، کیونکہ وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، لیکن اس سنگ دل اور ہرجائی نے اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ لڑکی نے بآواز بلند کہا کہ وہ سب کو بتا دے گی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں تھا، لیکن ایک سانپ کی پھنکار نے میرا راستہ روک لیا۔ میں جب سانپ کا سر کچل کے قریب پہنچا تو یہ ظالم اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے ایک گڑھے میں گرا کر اوپر جھاڑیاں پھیلا چکا تھا۔ انسپکٹر جبران نے سورج خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ سورج خان کا سر جھک گیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسرار اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ انسپکٹر جبران اور اس کے ساتھی کرن کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئے۔ کرن نے اداسی سے سر جھکا لیا، اس کا سورج سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔